عیسائی گزرا ہے جس کا نام ہے جان رابرٹس. اس نے بھی حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات کی. کہنے لگا ہے عرش پہ کوسین کی جا جائے محمد، ہے عرش پہ کوسین کی جا جائے محمد، رشک ید بیضا کفے پائے محمد. موسیٰ علیہ السلام کا جو ید بیضا ہے نا، وہ جو ہاتھ موسیٰ علیہ السلام بغل میں ڈال کے نکالتے تھے تو سورج سے زیادہ چمکدار ہوتا تھا. فرمایا وہ ہاتھ ایک طرف ہے، آپ کا نقش کفے پا ایک طرف. اور کہنے لگا عیسیٰ سے بڑھ کر لب گویا محمد، اور یوسف سے ہے بڑھ کر رخ زیبا محمد. اب یہاں پر انہوں نے بات کو سمجھے، بڑی لطیف بات کی ہے اس نے. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی ہے اور حضور کی لب گویائی کی بات کی ہے. حضور کی بات نہیں کی، حضور کے لب و رخسار کی بات کی ہے. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لب و رخسار کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر حضور کے جو لبھائے مبارکہ ہیں ان کی عظمت و شان ہے. اور یوسف علیہ السلام کا حسن سراپا ایک طرف ہے، فرمایا آپ کے چہرے کی جھلک ایک طرف ہے. اور کوثر ہو وہ دریا جو لگے پائے محمد. میں جس جگہ پہ حضور کے قدم لگ جائے نا، میں اگر اب یہ بات تو سمجھنے کی ہے، سینس کی ہے کہ اگر اسماعیل کے قدموں سے زمزم بن سکتا ہے تو حضور کے قدموں سے کوثر نہیں بن سکتا. یہ اس کی بات کسی حد تک بجا ہے اور بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں کوثر ہو وہ دریا جو لگے پائے محمد، جنت ہو وہی باغ جو ہے جائے محمد. کہنے لگے، اور یہ حضور کی حدیث پاک حضور نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو میرے حجرے سے لے کر میرے ممبر تک جگہ ہے وہ جنت کا باغ ہے. تو کہنے لگا جہاں حضور تشریف فرما ہے وہ جگہ جنت کا باغ ہے. اور والشمس تھے رخسار تو واللیل تھی زلفیں، والشمس تھے رخسار تو واللیل تھی زلفیں، ایک نور کا سورہ تھا سراپائے محمد. کہنے لگا پوری نور کی صورت ہے حضور کا چہرہ، حضور کے جسم اور حضور کے سراپے کو دیکھو تو یہ پوری قرآن کی صورت نظر آتی ہے جو حضور کی صورت میں اللہ نے بند فرما دی ہے. اور دوستان محترم، بات